یہ اللہ والے جو ہے نا گنہگار پر رحم کیوں نہ کریں، وہ بیچارے رحم کے قابل تو وہ مدد کی جگہ پر ہے۔ سورت مومن پاری نمبر 24 میں ہے کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے نا پائے، وہ ادھر کہتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین جو لوگ توبہ کریں اتنے رستے پر چلیں ان دوزخ کے ساتھ سے بچا۔ سنو ذرا توبہ کی تعریف، جو لوگ توبہ کریں اور تیرے رستے پر چلیں ان کو صاحب دوست سے بچاؤ۔ اسے یہ دعا کرتے ہیں اگر ہم توبہ کریں اور اللہ رستے پہ نہ چلیں تو ہم نے کون سی توبہ کی؟ توبہ کا مذاق بڑھا دیا۔ حکم تو یہی ہے نا وہ کہ جب توبہ کر لی، ہم شرمندہ ہو گئے، پچھلے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، ہم سے بھول ہوگی، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کی توبہ بنی تو پھر تو توبہ نہ توڑے نا، کوشش یہی کرے نا، انشاءاللہ تو کہہ دو۔ ہاں عارف باللہ کے لیے عارفوں کا اخلاق اللہ کے اخلاق سے ہے، لہذا وہ گنہگاروں کو شیطان اور نفس اور خواہشات کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جن کو شیطان نے قابو کیے ہوئے وہ خواہشوں غلام بنے ہوئے ہیں، نفس ان کو یہ نچا رہا ہے، برائی پہ محل کر رہے، وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے کہ اس کے دنگل سے نکل جائے۔ یہ ہم جو توجہ ذکر فکر کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، ذکر میں نکات کرتے ہیں، لوگوں کو باتیں سناتے ہیں، اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، حضور کی امت جنتی زیادہ بن جائے، جنت میں چلے جائیں، ان کے اخلاق سنور جائیں، ان گھر میں سکون آ جائے، برکت والے بن جائیں۔ میں ادھر کہہ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے، اسے میں کہا یہ جو کلاس نہیں ہوتی، کلاس ہم بچوں پڑھاتے ہیں نا، تو پھر اس کی فیس بڑی زیادہ معقول، کافی زیادہ فیس ہوتی کہ 9 بجے لگے گا اسکول، تو ہم پہلے پہنچ جاتے، ایسے نہیں پوچھتے، اکیڈمی جاتے ہیں بچے، پھر صبر نہیں آتا، پھر اکیڈمی رکھا ہوا ہے، ہمیں اس کی امید کا پتہ ہے نا، تو پہلے سی گاڑیوں پہ چھوڑ کے آتے ہیں بچوں کو جن پہ وسائل ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ جیسے بھی وقت تو پہلے پہنچ جاتے ہیں ایسے، تو جو پھر لیکچر دیتا ہے پھر سنتے ہیں غور سے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چھٹی کے ٹائم ہوتی ہے، ادھر دین کام میں اپنی مرضی، دین کام میں۔ ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم لطائف کی بات کرتے ہیں نا، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطائف بات کرتے ہیں، ابھی بات کی تھی نا لطافت سے، اللہ اندر چھپے ہیں نا لطائف کا ذکر، تو اس کی یعنی محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ، جن کو ہوتا ہے، جن کو شوق ہے۔ یہ لطیفہ قلب ہے نا نیچے، اس کے ساتھ اوپر لطیفہ روح ہے۔ میں اس کو کھیت سے آپ کو تشبیہ دیتا ہوں، ایک کھیت ہم نے بیج بویا ہے، کھیت میں اس میں گندم بیجی تو بخار ٹوک پیا، گندم نیچے دب کے خواہشوں نے دبا لیا، اب فصل پکے گے تو بخار ٹوکے گا، جو بیکار ہوتا ہے وہ کسی کام کو تو جانور بھی نہیں کھاتے۔ اب یہ کھیت ہے، یہ قلب ہے، اس کو ہم پیچھے پانی دیتے ہیں نور کا، جی اب یہ روح سڑے سے اوپر ساتھ ہے، لکھا نا ایسے ساتھ ہی، اب یہ بھرے گا تو اوپر جائے گا، یہ کھیت بھرے گا اوپر جائے گا نا، اچھل کرے گا، تو یہ خالی ہوگا تو پھر یہ اتنا پریشر ڈالے گا اوپر کو، تو روح کو جائے گا، پھر اگے شریر کو جائے گا، بولو صحیح یار، اگر یہ پچھلے ہی خالی ہو جائے، اس میں سوراخ ہو، کوئی کھڈے ہوں، کوئی ایسا نظام ہو، یا اس کو پھر کیا ہوگا؟ اوپر اچھلے گا، اوپر لطیفہ کو نور دے گا۔ جب دلی بے ایمان ہے اور دلی بات دیانت ہے، دلی اندھا ہے، خواہشوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو معاشوا سے پاک کرنا تھا، اس میں تو کوئی خواہش رہنے نہیں تھی،
جو بت تھے توڑنے تھے، قلب ہیں جو بت ہم پر سجائے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے بت ہیں نا، بہت سے لوگوں نے خواہشوں کو خدا بنایا ہوا ہے نا، قرآن جی تو کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں خواہشوں کو، خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کس کی پوری ہوتی؟ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری ہو جاتی. اب یہ خواہشوں نے اس پہ گھیر ڈالا ہوا ہے، تو روح بیچاری تو پھر روئے گی، پھر وہاں کے کہاں سے معرفت آئی، تو کہاں پہ مان آیا، تو کہاں پہ جناب وہ عبادات ہوئی، رسم ظاہر رہے گی، روح بلالین رہی، رسمی باتیں رہے گی، عمل کہاں، عمل کہاں ہے؟ دعوے تو ہم سب کرتے ہیں بغیر دعوت عمل مانگتا ہے نا، اب یہی بات ہو رہے ہیں. اگر دعوت محبت کا ہے، اللہ کی محبت کا، تو وہ تو کہتے ہیں میرے محبوب سے اتباع کرو، محبت بھی کروں گا، گناہ بخش دوں گا، ہے نا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی اتباع کرو، اتباع بھی کرو محبت والی، کہ محبت بھی کرو گے اور گناہ بھی بخش دوں گا. اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت والی چاہیے، ڈر خوف والی نہیں چاہیے. مرشد خانہ بھی ایسے ہوتا ہے، مرشد کے لیے ایک پھیرا سوچ کے برابر ہوتا ہے، جن کو سمجھ ہے ان کو سمجھ ہے. اللہ وہ پہلے نا عرب اللہ کے لیے مخلوق اولاد کی مانند ہوتی ہے، وہ پہلے مخلوق کو شریعت کی زبان سے مخاطب کرتا ہے، پہلے مخلوق کو شریعت کی زبان سے مخاطب کرتا ہے، احکام سے آگاہ کرتا ہے، اور شریعت کے بغیر کون سا آگے قدم بڑھے گا؟ نہیں، آپ بھی بولتے نہیں شریعت کے بغیر. اللہ شریعت مصحف چلنا لازم ہے نا، پہلے مخلوق کو شریعت کی زبان سے وہ بات کرتے ہیں. آپ نے نماز پڑھنے پہلے بتائیں گے نا کہ پہلے وضو کرنا ہے، پھر نماز سیکھنی، نہیں تو روحانی نماز پھر ہی آئے گی نا، وہ جو قبلہ رخ والی بتائی تھی، اور دنیا میں سے اٹھانا، قبلہ رخ جیسے مرشد خانہ پیر خانہ بولا نا، اور قیام جیسے رکوع سجود سب بتایا تھا نا روحانی نماز کا. تو پہلے ظاہر نماز آئے گی تو پھر ہی بات بنے گی، جسم بغیر تو نماز نہیں ہوگی نا. ایسا ہی پہلے وہ شریعت کی زبان سے بات کرتے ہیں، احکام پھر احکام کی آگاہی کرتے ہیں، پھر علم ازلی جاننے کے لیے بحث علم رحم کرتے ہیں، پھر وہ جو علم ازلی جانتے ہیں نا پھر ان پر رحم کرتے ہیں اور ان کے افعال کو دیکھتے ہیں. وہ جن فعلوں پہ زندگی گزارے نا پھر ان کو ٹوکتے ہیں، یہ تیرا عمل آخرت تیرے کام نہیں آنا. وہ وہاں سے لوگ غصہ کرتے ہیں. نہیں، ایک آدمی فاسق ہے، نافرمان ہے، جھوٹ مارتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مکاری کرتا ہے، وہ فعل اس کا پسندیدہ تو نہیں ہے، کسی جگہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کو جس کے ذمہ ڈیوٹی لگانے، جس کے ذمہ اس نے کیا ہے اپنے آپ کو، اگر کیا ہے تو کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا، میں نے اللہ قرب میں جانا ہے، بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے نا. اب اس کو سمجھائے تو غصہ کرے گا کہ خوش دلی قبول کر کے شکریہ ادا کرے گا؟ اگر وہ مخلص ہے تو، اگر اسے مقصود اللہ ہے تو وہ تو خوش ہوگا کہ شکر ہے آپ نے میری نشاندہی کی، میری خامی کی، ہے نا. مقصد تو ہوگا تو ناراض ہی ہوگا، کیوں اس کے وہ کہ میرے مفاد پہ، میرے مفاد پہ پہرے لگا رہے. نہیں، اس کو وہ دیکھ رہا ہے اس علم ازلی نال، جیسے یہ جو شریعت ہے نا، ان کے سامنے قرآن مجید پیش نظر ہوتا ہے. قرآن مجید پیش نظر ہوتا ہے کیا؟ اللہ کلام ہے نا، اللہ کلام ہے نا، اللہ کی باتیں حضور وسلم سے نا، وہ تو صحیح. اور طریقت کے نزدیک نا اللہ کی ذات پیش نظر ہوتی ہے. اب وہ فرق تو بہت ہے، اب فرق تو، لیکن وہ یہاں سے ان کو کراس تو نہیں کر سکتے قرآن مجید کو، یہ بھی پیش نظر ہوتا ہے، وہ بھی پیش نظر ہوتا ہے، دوں یہ ہوں کہ بدلے.
اللہ ان میں جو جاری اللہ کے افعال کو دیکھتا ہے، علم الہی کے دروازے سے نکلنے والے وہ امور دیکھتا ہے جو قضاء و قدر کے ساتھ رونے پر مبنی ہے. ادھر ان کے جو فعل کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، ادھر اللہ کا امر ان کو دیکھتا ہے. اب وہ جب وہ پریشان ہوتا ہے پھر کہ یہ فعل کیا بھیج رہے ہیں، تو ادھر کیا آنے والا ہے، آپ نہیں بولتے. یعنی یہ جو کرتوت کر رہے ہیں، جو نامہ لکھا جا رہا ہمارا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر انسان گناہ کر لے، توبہ نہ کرے تو پھر مٹے گا، توبہ کر لے تو مٹ جائے گا. جو گنہگار توبہ کر لے، جیسے ابھی بولا ہے کہ ان کے فرشتے بھی ادھر کہتے رہے رب کریم یہ توبہ کریں اور تیرے راستے پہ چلیں، ان کو دوزخ سے بچا لے، وہ کرتے ہی رہتے ہیں دعا. اب ہم نے یہ کرنا ہے نا کہ توبہ کر کے اللہ راستے پہ چلنا ہے. جو چل پڑے تو گناہ تو اللہ نیکوں بدل دیتا ہے. اللہ تو پھر رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر تو بندہ کہتا ہے میرے گناہ کدھر گئے. جب دیکھتا ہے کہ رحمت جوش میں آ گئی ہے تو بخشش کر رہی. ہاں اللہ انہیں ظاہر نہیں کرتا، چھپاتا ہے. وہ جو امور دیکھتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے قضاء قدر میں، انہیں ظاہر نہیں کرتا، ان کو اشارے کنارے سے بات کرتا ہے، کھل کے نہیں کرتا. اللہ کے رازوں کے اللہ کے علم دو ہے نا، ایک جو ظاہر علم ہے نا شریعت کے علم، حکم میں کسی کو ایک مسئلہ بھی آگے بتائے، ایک مسئلہ بھی آگے لوگوں کو بتاؤ، آپ کو ایک مسئلہ کے علم لوگوں کو بتاؤ. تو اسرار کے علم نہ محرموں کو نہ بتاؤ، نہ محرموں کو. سمجھا رہی بات؟ یہ بڑا فرق ہے دونوں میں. ہوتے ہیں نا علم چھپاؤ نہ جی، کہ ہاں چھپاؤ نہ، شریعت کے علم نہ چھپاؤ. تو یہ طریقت کے علم نہ محرموں کو نہ قدری کریں گے، انہوں قدری نہیں تو انہیں کیا کرنا. ان کے گلے میں ہار باندھ دو، گدھے کے گلے میں، تو وہ دروازے کھول کے توڑ دے گا. اس کو کیا پتا یہ ہار ہے، موتیوں کا ہار ہے. تو علم دو ہے نا، ظاہر علم اور باطن علم. جب یہ بولا کہ باطن سے فیوض برکات آتے ہیں قلب پر، قلب مطمئنہ پر، اور قلب سے قلب منور پر، قلب منور سے فیوض برکات آتے ہیں نفس مطمئنہ پر، وہاں سے سچی زبان پر آتے، سچی زبان سے آگے کلام آگے جاتا ہے. آپ بتاؤ ترتیب سمجھ آ گئی؟ اللہ. اب زبان جھوٹ بولتی ہے تو وہ تو منافق ہو گیا، من میں خیانت کرتا ہو، وعدہ خلافی کرتا. ہاں اللہ. شرعی احکام و مناہی کے ساتھ مخلوق سے خطاب کرتا ہے، ان کو شرع کی باتیں بتاتا ہے. یہ حکم یا شریعت کا یہ ہے، یہاں اللہ نے حکم یہ کام کرو، یہاں نہ کرو، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ بتاتے ہیں. حالانکہ ایسے وہ ہے نا جو سورت توبہ آیت نمبر 112 التائبون العابدون، جنتی لوگوں کی نشانی بتائی گئی. التائبون العابدون والحامدون والسائحون والراکعون والساجدون، ہے نا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر والحافظون حدود اللہ. اللہ کی حفاظت، یہ ترتیب سے سارا. التائبون پہلے ہے، تائبون توبہ کرنے والے. توبہ ایسی چاہیے جیسے ابھی بات کی سورۃ مومن کی بات کی آیت کی میں، توبہ کرے پھر اللہ کے راستے پہ چلے، چلے ایسے، پھر اللہ کی عبادت کرے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے، اپنی تعریفیں نہ کرے، میاں مٹھو نہ بنے. اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف ہے نا. اللہ تعریف جو حمد کرتے ہیں نا وہ مسکراتے ہیں جنت میں جائیں گے. کیا کرو یار، کو تسبیحات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تسبیحات فاطمہ رضی پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ تو پڑھ لیا کرو، صرف کلمہ شریف پڑھ لیا کرو. ایسے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. ایسے نہیں. استغفر اللہ من ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ من ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الولی واتوب الیہ استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ. ایسے پڑھے کوئی پڑھ لیا کرو. فرشتے بیٹھے فٹافٹ لکھن واسطے کہ بولے منہ سے کوئی بات. ہاں آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی تو کچھ تو کر لیا کرو. آپ کو لطائف سمجھ نہیں آ رہی ہے, بڑا مشکل کام ہے, حالانکہ فائدہ تو بہت ہے, مگر شوق کو تو پھر بات ہے نا. ادھر ادب مانگتے ہیں, خدمت مانگتے ہیں, وہ اس سے ہم جان چھڑاتے ہیں. ہمیں دنیا کا مفاد پیش نظر ہے. ادھر قربانی مانگتے ہیں, دین اسلام قربانی مانگتا ہے, اشارہ مانگتا ہے نا. نہیں, ہمیں دنیا پیاری ہے, وہ کہ دنیا قربان کرو. ہم دنیا کو سمجھ لیتے ہیں, ہم سمجھ لیں شاید یہ پیسے پوسے دنیا ہے. نہیں نہیں, ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو جائے, جو اللہ سے دور لے جائے وہی دنیا ہے. جو اللہ قریب لے جائے وہ یہ سارا دین ہی بن جاتا ہے. اب مال و دولت ہے, قربت ہے, رشتہ داریاں تعلقات ہیں, اور اللہ کی قربت میں کر رہے ہیں, شکر گزاری میں جا رہے ہوتے ہیں, برکت ہی برکت ہے.